السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمام حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بصد خلوص و عقیدت درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، ابھی بھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ محترم حضرات، اس آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرما دیا ہے۔ گویا نمازی مسلمان کو آگاہ کیا جائے کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جو مال و زر تجھے دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے۔ فرمان رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے تجھے یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و لطف حمیم سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ میں رحمت و برکت، اے ایمان والو، زکوٰۃ دینا ایسا نیک عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے کو ہدایت کی نعمتیں اور اس کے کاروبار میں خوب رحمت و برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غم و خوف سے نجات ملتی ہے۔ اے ایمان والو، مال و دولت جمع کر کے انسان بہپنا بلا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر اور مال کے ضائع ہونے کا غم اور خوف لگا رہتا ہے، لیکن جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر غم اور خوف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور زکوٰۃ ادا کی اور نماز قائم کی، ان کے نیک ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے اور نہ انہیں کچھ غم ہے۔ زکوٰۃ دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ ادا کرنا وہ نیک عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے سے خوش ہو کر اس بندے کو اجر عظیم یعنی خوب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر یقین کرنے والے ایسوں کو ہم ان قریب بڑا ثواب دیں گے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ دینے سے جنت الفردوس ملتی ہے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ اس لیے ادا کرو تاکہ آپ کا مال خوب پھولے پھلے، تجارت پھولے پھلے اور آپ کا مال محفوظ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر مال ضائع ہوتا ہے وہاں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے سے خوش ہو کر اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے، جس میں زکوٰۃ دینے والا بندہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینا دردناک عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں یہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن انہیں دوزخ کی آگ میں دبایا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھ، ان کی کروٹیں داغی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہاری دولت ہے جس کی تم دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گنجے سانپ کا عذاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ہمارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے سر پہ چھتیاں ہوگی۔ وہ مال اس مالک کے گردن میں توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کی باچھی پکڑے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال ہوں اور میں تیری وہ دولت ہوں جس کی تو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ہمارے سرکار امت غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، مالک کو دوڑائے گا اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی نگاہیں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور آپ کو ڈسے گا۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا جس کے لیے آپ نے یہ مال و دولت جمع کر کے رکھی تھی۔ گنجے سانپ کا عذاب کم مت سمجھنا۔ جب سانپ 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال آتے ہیں اور جب 2000 سال کا ہوتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور سانپ گنجا ہو جاتا ہے، یعنی زہر کی زیادتی کی وجہ سے وہ بال گر جاتے ہیں اور سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا قتل کا مستحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، اس وقت عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت پر انکار کر بیٹھے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے ان پر قتل جہاد کرنے کا صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ان سے جہاد و قتل کروں گا جو نماز و زکوٰۃ میں تفریق کرے، یعنی نماز کو فرض مانے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت پر انکار کرے۔ زکوٰۃ حق المال ہے۔ خدا کی قسم، بکری کا بچہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اگر مجھے وہ دینے سے بھی منع کر دے تو میں ان پر بھی جہاد و قتل کروں گا۔ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار و مردود ہے۔ زکوٰۃ دوسرے مال کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے کہ ہمارے حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی اگر اسے ہلاک کر دے گی۔ زکوٰۃ آپ پر واجب تھی اور زکوٰۃ کی رقم آپ نے مستحق زکوٰۃ کے حوالے کرنے کے بدلے اپنے دوسرے مال میں حفاظت سے رکھ دی تو وہ زکوٰۃ کی رقم اس مال کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ قارون کا برا انجام۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فریق تھا، بڑا ہی غریب مفلس نادار شخص تھا، اس کی غریبی اور مفلسی پر رحم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے علم کیمیا سکھا دیا۔ اس نے خوب سونا چاندی اور مال و دولت جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا کہ جس کی کنجیاں زور اور جماعت پر بھاری تھی۔ اور ایمان والوں نے جب قارون کو کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، یعنی زکوٰۃ دے، تو قارون نے کہنے لگا اور ایمان والوں نے کہا وَأَحْسَنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر کیا۔ مگر وہ بد نصیب قارون کہنے لگا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، بولا یہ تو مجھے ایک علم سے
ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی، کہنے لگا میں علم والا ہوں، میں نے اپنے علم سے یہ سونا چاندی جمع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا تو قارون نے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا مال لینا چاہتے ہیں۔ وہ قارون بس نصیر نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش بنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانہ کو زمین میں دھسا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے ثعلبہ بن ابی حاتم انصاری جو مدینہ شریف کا رہنے والا تھا، قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، ان دونوں بد نصیبوں کے ہلاک و برباد آپ نے سن لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرنا، ورنہ آپ کا حشر بھی قارون اور ثعلبہ کی طرح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو مال و دولت دے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہمارے پیارے نبی سخی داتا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السخاء شجرتنا فی الجنت والشہوء شجرتنا فی النار۔ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے اور بخیل جہنم میں ایک درخت ہے۔ اے ایمان والو، سخی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی راہ میں مسجد و مدرسے میں خرچ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور جس سے سخی ہر بلا مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بخیل جو اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہیں کرتا، اپنی مال و دولت جمع کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ ادا نہیں کرتا، تو وہ ہر دم مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی کی دعا سخی کے لیے، اللہم اعنی منفقا اللہم اعنی ممسکا تلفا۔ ہمارے آقا رسول اعظم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تو سخی کو خوب نفع عطا فرما اور بخیل کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی انفقوا یا ابن آدم انفقوا علیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمان تو مجھ پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یعنی جو شخص خوب دریا دلی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کاروبار میں خوب رحمت و برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال و دولت دے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔